جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے. وہ ان کے لیے ان جگہوں سے رزق لے کر آتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم، میرا نام اسما منظور ہے اور میں بلاگ کرتی ہوں ماما اسکینڈینیویا کے طور پہ. پچھلے 2 ولاگس میں نے آپ کو سیر کرائی ہے اسٹاک ہوم کی، اور آج کے ولاگ میں آپ کو لے کر چلوں گی گوتنبرگ. گوتنبرگ سویڈن کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہ تقریباً اسی طرح ہے جیسے اسٹاک ہوم ہے. ہر جگہ کی اپنی کچھ چیزیں اس کو خاص بناتی ہیں. تو یہاں پر کیا چیز اس کو خاص بناتی ہے، چلیں ہم مل کے آج ایکسپلور کریں گے. ہم نے رات کا روڈ ٹرپ کیا تھا اور رات کو آرام کر کے صبح ہم نے یہاں پہ ناشتہ کیا جو کہ ہماری رینٹ میں انکلوڈیڈ تھا. اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے گوتنبرگ کی گلیوں میں. ہم نے سارا راستہ پیدل انجوائے کیا تھا. یہاں پیدل چلنے کے لیے بہت خوبصورت راستہ ہے. آپ کو دیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا دھیان بٹا رہتا ہے اور سکون سے واک کرتے رہتے ہیں. اور آپ جب اپنے موبائل پر دیکھتے ہیں تو آپ نے اچھے خاصے اسٹیپس جو ہے وہ کور کر لیا. آپ بہت دیر سے چل رہے ہیں. تو ہمارا آج کا جو پہلا اسٹاپ تھا وہ تھا یونیورسیم. یونیورسیم ہے یہ بگ ڈائناسور والا، ان کا بہت فیمس ہے. یونیورسیم کے اندر آپ کو ہر طرح کے جانور، ایگزیبیشنز اور رین فارسٹ، امیزون رین فارسٹ کی طرح کا انہوں نے ایک رین فارسٹ بنایا ہوا ہے اور یہاں بچے تو بہت خوش ہوتے ہیں. ہم لوگ پہلے آئے تھے یہاں پہ ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے. ادھر انہوں نے پورا گوتنبرگ کا سٹی کا میپ بنایا ہوا تھا اور پروجیکٹر کے ساتھ وہ لوگ واٹر لیول دکھا رہے تھے کہ پانی کی سطح کتنی ہے، اور پانی کی سطح جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ لوگ وہ دکھا رہے تھے کہ اگلے 10 سالوں میں ہمارے پانی کی سطح کتنا اونچی ہوگی، گوتنبرگ جو ہے وہ کس طرح نظر آ رہا ہوگا. ایگزیبیشن دیکھ کے ہم لوگ ان کے اوشن والے سیکشن میں. وہاں سب سے پہلے ان لوگوں نے جیلی فش ڈسپلے پہ لگائی ہوئی ہیں اور میری بیٹی کو بہت پسند تھی، اس کی فیوریٹ ہے جیلی فش. اس کے بعد یہ 4 کے ویو میں شارکس تھیں ٹینک میں، اور یہاں پہ ان کی جنرل انفارمیشن وہ ساتھ لڑکی دے رہی تھی بیک گراؤنڈ میں. اس کے بعد ہم لوگ آگے ریپٹائل سیکشن میں. ریپٹائلز میں ہم نے سانپ دیکھے اور ایک انہوں نے چھوٹا سا سیکشن بنایا ہوا تھا پول جس کے اندر یہ اسٹنگ ریز تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایکویریم بنایا ہوا تھا جو کہ ڈوم ٹائپ ہے، ڈی شیپ میں. آپ اس کے اندر واک کر لیں اور آپ کے اوپر ایکویریم آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہم اکثر ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رزق کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ آگے رین فارسٹ میں. رین فارسٹ میں بالکل ان لوگوں نے جنگل کا ماحول بنایا ہوا ہے. اسی طرح واک کرنے کے لیے لکڑی والے پل بنے ہوئے اور جانور جو یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے جو مجھے ان کے نام ملے تھے ان کی ویب سائٹ سے، میں نے وہ بھی ساتھ ٹیگ کر دیا جس کو ان میں دلچسپی ہو ان کے نام یاد کرنے کے لیے. کیونکہ اکثر چھوٹے بچوں کو بہت دل کرتا ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے جانوروں اور پرندوں کے نام یاد کریں اور بتائیں کہ ہمیں اتنا زیادہ نالج ہے. تو میں نے ان بچوں کے لیے لگا دی. ہم اکثر ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ رزق کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں رزق کا مطلب ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے. کسی کے لیے رزق کھانا ہے، کسی کے لیے رزق اس کے سر پہ آئی ہوئی چھت ہے، کسی کے لیے رزق اس کا شوہر ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد ہے، کسی کے لیے رزق اس کے ذہنی سکون ہے. ہر کسی کے لیے رزق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سوچیں ہیں، ہمارے خیالات ہیں، وہ میگنیٹ کی طرح کشش کرتے ہیں اپنی جیسی چیزوں کو. اگر ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے، اللہ کا دیا بہت ہے الحمدللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا، خوشیاں ہمیشہ میرے پاس آتی ہیں، میرا رزق کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا. تو آپ کر کے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی اپنی سوچ میں نا ایک انرجی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ انرجی جو ہے اپنی جیسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور جن کی سوچ اتنا پازیٹیو ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ ہوتا بھی اچھا ہے، کیونکہ وہ اچھائیوں کو، خوشیوں کو، سکون کو، جس چیز کو بھی وہ رزق سمجھ کے اپنے اندر یہ یقین رکھتے ہیں،
ان کے پاس وہ چیز آتی ہی آتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کچھ برا ہو جائے تو اکثر لوگ واویلا مچانے لگ جاتے ہیں، او میرے خدا میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو انرجی جب ان کے منہ سے وہ غلط الفاظ نکل رہے ہیں تو وہ الفاظ جو نیگیٹو انرجی جو ہے اس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ جو اپنے منہ سے غلط بات کرتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے آپ کو برا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ برے ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہونا بھی ویسے ہی ہے، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے منہ سے جو الفاظ نکال رہے ہیں وہ ان کی پوری زندگی کو ایک شیپ دے رہے ہیں۔ جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ حالات و واقعات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے، خواہش ہے کسی چیز کی بہت زیادہ، آپ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، آپ کو مل کے رہے گا۔ جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی آپ کا رزق آپ کے پاس فوراً پہنچتا ہے۔ جب کسی اچھے سوچ والے انسان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کی باڈی کی، اس کی سوچ کی جو میگنیٹک انرجی ہے وہ آپ کی باڈی کی میگنیٹک انرجی سے جب ملتی ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو انرجی ہے اس میں سکون ہے، اس میں اچھائی ہے، آپ کو اس کی موجودگی میں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ، ویسے ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں اور آپ کسی بندے کو نہیں جانتے اور آپ کافی پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو پسند نہیں کرے گا، آپ جیسے اس محفل میں جاتے ہیں اگلے کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی عجیب سی انرجی ہے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، اور یہ بہت بہترین کانفیڈنس ٹپ ہے، اگر آپ کسی نئی محفل میں جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا ٹائم انجوائے کریں، اچھی سوچ رکھیں، اب یہ گمان رکھیں کہ اندر جو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سب کے سب آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی صرف اس سوچ سے آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس مل جاتا ہے۔ اور جب آپ ایسی سوچ لے کر جاتے ہیں کسی محفل میں تو اگلے لوگ بھی آپ کو، آپ کی اس انرجی کو فیل کر کے آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ کی موجودگی میں جو ہے ان کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یونیورسٹی سے فری ہو کے انجوائے کر کے ہم لوگ آگے تھے نورستان میں ہم نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد ہم چائے پینے کے لیے چلے گئے انڈین ولیج، وہاں سے ہم نے مسالہ چائے پی، اور رات کو ہی ہم پی تھی، تقریباً ہم رات کے 10 بج رہے تھے جب ہم لوگ کا چائے پینے کا دل کیا تو ہم لوگ چلے گئے، اور اس ٹائم وہ بھی کھلا ہوا تھا، اور چائے بہت مزے کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے سینٹرل اسٹیشن کے پاس جہاں پہ فاؤنٹینس لگے ہوئے تھے، وہ بہت خوبصورت لائٹنگ تھی، یہ ہمارے ہوٹل کے بالکل پاس تھا، 2-3 منٹس کے واک پہ، تو ہم نے کافی ٹائم ادھر اسپینڈ کیا، اور مرحا کو بہت مزہ آیا، اس نے اپنے بابا اور تایا کے ساتھ بہت دیر پانی میں کھیلا۔ اور اگلے دن صبح پھر ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا اور ہم لوگ روانہ تھے گھر کے لیے۔ راستے میں لنچ کرنے کے لیے ہم لوگ ایک اور ریسٹورینٹ پہ رک گئے، وہاں سے ہم نے سویڈش میٹ بالز لیے جو کہ یہاں کا ٹریڈیشنل فوڈ ہے، اور سویٹس کو بہت پسند ہے اور ہمیں بھی آہستہ آہستہ پسند آنے لگا ہے۔ آپ کو بلاگ کیسے لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔